الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو شادی کے سلسلے میں بچوں کے جوانی کی عمر میں قدم رکھنے کے سلسلے میں بہت ساری ہدایات سے باخبر کرایا تھا۔ کچھ ایسی چیزیں بتلائی تھیں جن کا خیال رکھنا، کچھ ایسے احتیاط بتلائے تھے جن کا ملحوظ رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے، شادی ہم نے ان کی کر دی اور دلہن ہمارے گھر میں آ گئی۔ آج پہلی رات ہے، ہمارا بیٹا اپنی دلہن کے پاس آج جانا چاہتا ہے۔ کیا ہدایات ہیں اس کے لیے، کیا کرے؟ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن کو آپ سنی انسنی کر دیں، ان کو دھیان سے اور پوری توجہ سے سنیں، آپ بھی اور آپ کے وہ بچے بھی جو اس عمر کو پہنچ گئے، تاکہ اسلام کی روشنی میں ان مسائل کو آپ جان سکیں اور کسی طرح کی گمراہی میں گرفتار ہو کے اپنے آپ کو یا اپنی ازدواجی زندگی کو تباہی سے بچا سکیں۔ سب سے پہلا ادب آج کی رات کا، دلہن کو ہم لے کر آئے ہیں، لڑکے کی ماں، اس کی بہنیں، اس کی بھابیاں، گھر میں اور بھی خواتین ہوتی ہیں، شادی کا ایسے ہی موقع ہوتا ہے، ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ دلہن کے لیے ایسے کمرے کا انتظام کریں جس میں تاک جھانک کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ لڑکا اور لڑکی اس کمرے کے اندر رہیں تو باہر سے لوگ اس کو جھانکتے رہیں، اور اس طرح کی بھی سہولت اس میں رہنی چاہیے کہ یہ جو کچھ بات کریں وہ بات باہر نہ جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو، اس مرد کو بڑی وعیدیں سنائی ہیں جو اپنی سہاگ رات کی باتیں اپنے یار دوستوں کو بتاتے ہیں، اور اس بات کو معمولی نہ سمجھیں۔ جیسے بتانا منع ہے، ایسے ہی دیکھنا، تاک جھانک کرنا، ان کی جاسوسی کرنا یا ان کی ان تمام حرکتوں کو جو کچھ وہاں وہ کر رہے ہیں ان کو مشاہدہ کرنا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ بچیں ان باتوں سے۔ دلہن کو آپ نے اس کمرے میں تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کے بعد اندر بٹھا دیا۔ رات کا ایک وقت ہوا، 9 بجے کا، 10 بجے کا، 11 بجے کا۔ اب لڑکا آتا ہے اور اس لڑکے کو اس کمرے کے اندر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنی دلہن کے ساتھ رات گزارے۔ اب اس لڑکے کے لیے سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب اس کمرے میں جائے تو داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، سلامتی کے ساتھ داخل ہو، بسم اللہ کہہ کر داخل ہو، سلامتی کی دعا دیتا ہوا داخل ہو۔ اور دلہن کو بھی چاہیے کہ اس کے اس سلام کا جواب باقاعدہ طریقے سے دے، اپنے دل میں نہیں، کم سے کم اتنی آواز میں دے کہ وہ اس کو سن لے۔ شرم و حیا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے کیا شرم و حیا، یہ تو آپ کی زندگی کا ہم سفر ہے، لہذا سلام کا جواب مناسب انداز میں ہونا چاہیے۔ اب دونوں بیٹھیں۔ دوسرا ادب، جب لڑکا لڑکی کے پاس بیٹھے اور اس کا گھونگھٹ اٹھائے تو اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر، سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سر پر لے جائے، گھمائے اور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر، یعنی سر کے اگلے حصے کے بال پکڑ کر دعا کرے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اے مولا، یہ خاتون جو میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، میں تجھ سے سائل ہوں، سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی کی اور
جو تو نے اس کے اندر بھلائی وضعیت کی ہے، رکھی ہے، اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں، سائل ہوں، مانگتا ہوں، مانگ رہا ہوں میں تجھ سے اس کی بھلائی، اور اس کے اندر جو تو نے وضعیت کی ہے بھلائی، وہ بھلائی مانگ رہا ہوں، اور میں پناہ چاہتا ہوں پروردگار اس کے شر سے، اور تمام وہ عادات و خصائل، تمام وہ شر جو تو نے اس کے اندر وضعیت کیے ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ کیسے یاد کریں؟ کیا لکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے بھائی اس طرح کی بات کرتے ہیں، ارے بھائی یہ مسئلہ ایک دن کا نہیں ہے، اس مسئلے کو ایک بار پڑھنے کا مسئلہ مت سمجھو، اس سے تمہاری پوری زندگی متاثر ہونے والی ہے۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی، جو دعا آپ نے کی، اور اللہ رب العزت نے اس عورت کی بھلائی سے آپ کو نوازا اور اس کے شر سے آپ کو بچایا، تو آپ کے لیے یہ عورت دنیا ہی میں جنت بن گئی، اور اس کے شر سے آپ محفوظ رہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں۔ ورنہ آپ اپنے آس پڑوس میں ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں، کتنی ساری عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کا جینا دو بھر کیے ہوئے ہیں، ان کو عدالتوں میں گھسیٹ رہی ہیں، مقدمات میں پھنسا رہی ہیں، الٹے سیدھے الزامات لگا کر پولیس سے پٹوا رہی ہیں، ان کا مال و دولت ہتھیا رہی ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے پیٹ کر اور اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کر کے آپ کو، آپ کے خاندان والوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ اگر ان تمام جھگڑوں سے آپ کو اللہ رب العزت محفوظ کر دے اس دعا کی برکت سے، تو کیا یہ آسان چیز ہے؟ معمولی چیز ہے؟ یہ تو بہت بڑی قیمتی دوا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ کو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ اگر آپ جوانی کی دہلیز سے آگے قدم اٹھا رہے ہیں اور شادی کرنے کی تیاریاں آپ کی چل رہی ہیں، تو یہ دعا ضرور یاد کر لیجیے۔ آپ نے دعا یاد کر لی اور آپ گئے اور آپ نے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کی، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، اور اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی، تو یہ لڑکی آپ کے لیے فرما بردار بن کر رہے گی، اس کی بھلائیوں سے آپ فائدہ تو اٹھائیں گے، ساتھ میں اس کے شر سے کبھی نقصان نہیں پائیں گے۔ یہ دوسرا ادب تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا تھا۔ اس مرحلے سے آپ فارغ ہو گئے، اب آپ کوئی چیز کھانے کی یا پینے کی اگر لے کر گئے ہیں تو وہ آپ خود پیجئے اور اس کو بھی پیش کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی تو آپ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے خود پیا اور حضرت عائشہ کو پینے کے لیے دیا، اور یہ محبت دوام اور ساری زندگی کے چین و سکون کا ضامن بن جائے گا۔ جتنی بہتر آپ کی یہ رات گزرے گی، اتنی ہی آپ کی زندگی، ازدواجی زندگی، آنے والی زندگی خوشگوار اور اچھی گزرے گی۔ اور کیا کرنا ہے آپ کو، یہ ہم بتلائیں گے بریک کے بعد۔ خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتلا رہے تھے کہ دولہا اپنی دلہن سے پہلی رات کس انداز سے ملے گا۔ دو ادب ہم نے آپ کو بتلائے تھے۔ سب سے پہلی بات، جائے گا تو سلام کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھرا کر اس کے بالوں کو پکڑ کر ایک دعا پڑھے گا، اور اس کے بعد اس کو کوئی میٹھی چیز کھلائے یا پلائے گا۔ بہتر ہے کہ اگر وہ دودھ ہو یا کوئی اور چیز ہو جو اچھے انداز سے دولہا بھی پی سکے اور دلہن بھی پی سکے تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی بھی چیز کھانے پینے کی پیش کرے، اور دلہن کو چاہیے کہ اس کو قبول کرے اور دولہا کو چاہیے کہ خود کھائے اور اس کو بھی کھلائے۔ اب تیسرا ادب، یہ رات ہماری زندگی کی پہلی رات ہے، اور اس رات میں ہم نیو رکھ رہے ہیں اپنی آنے والی زندگی کی عمارت کی۔
ہماری آنے والی زندگی اتنی ہی خوشگوار ہوگی جتنی خوشگوار یہ رات گزرے گی۔ اگر بچ بچاؤ میں، لڑائی جھگڑے میں، چھین جھپٹ میں، تلخی میں اس رات کو ہم نے گزارا تو ہمیں ماننا چاہیے کہ آئندہ آنے والی زندگی بھی ہماری اسی انداز سے گزرے گی۔ تو بہتر انداز سے گزارنے کے لیے اس رات کو اپنے آپ کو شانت رکھتے ہوئے، تیسرا ادب سنیں، آپ کے پاس کوئی تحفہ ہے جو آپ اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی دلہن کو، تو پیش کیجیے۔ ہار ہے، انگوٹھی ہے، کوئی اور یادگار ہے جو آپ نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اب تک کسی کو نہیں بتائی، آپ اپنی دلہن کو اس رات وہ تحفہ دے رہے ہیں، یہ تحفہ ہے میری طرف سے تمہارے لیے، یہ پیغام محبت کا، پیغام الفت کا، اس کو آج تک میں دل سے لگا کے رکھتا رہا، اب یہ تم اپنے دل سے لگا کے رکھو۔ مرد جتنے بہتر اچھے انداز میں اس کو پیش کرے گا اور عورت جتنے بہتر انداز سے اس کو قبول کرے گی، اتنا ہی بہتر آنے والا زمانہ ہمارا رہے گا۔ اتنی بات ہوئی، یہ سب باتیں اس لیے تھیں تاکہ یہ بچی جو الگ گھر سے آئی ہے، وحشت، اندیشے، خوف، اجنبیت، غیریت، چاروں طرف اس کا کوئی یہاں دوسرا نہیں ہے۔ آپ کے لیے اس نے نکاح کی اجازت دی تھی، وہ صرف آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے اور کسی بارے میں اس کو کچھ اور نہیں معلوم۔ ایسے میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے اس کو یقین دلائیں، تم میری دلہن ہو، میرے خوابوں کی شہزادی ہو، تم میرے لیے یہ ہو، تم میرے لیے وہ ہو، جیسے بھی بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے الفاظ میسر ہوں وہ استعمال کرے تاکہ اس کی وحشت دور ہو جائے۔ کچھ ہدایتیں بھی دے، دیکھو ہمارا گھر ایسا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 1 بہن ہے، 2 بہنیں، 3 بہنیں، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ہمارے باپ ایسے ہیں، ماں ہماری ایسی ہیں، بھائی کی طبیعت ایسی ہے، بہنوں کی طبیعت ایسی ہے، ان کے ساتھ تم اس انداز کا ویوہار کرنا، اس سے تمہاری زندگی بہتر رہے گی اور مجھے بھی شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ باپ کی طبیعت تھوڑا گرم ہے، غصہ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو تم برائی کے ساتھ مت لینا، جتنی جلدی وہ غصہ ہوتے ہیں اتنی ہی جلدی پیار بھی کرتے ہیں۔ اس انداز سے اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ اس کو یقین و اطمینان دلائیں کہ تم ان کے ساتھ رہو گی اور یہ اس انداز کے ہیں۔ ماں کے ساتھ تمہارا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے، مجھے اچھا لگے گا۔ بہنوں کے ساتھ برتاؤ تمہارا ایسا ہونا چاہیے، مجھے اچھا لگے گا۔ باقی کوئی پریشانی آئے تو بجائے اس کے کہ تم والد سے کچھ کہو، ماں سے کچھ کہو، بہنوں سے کچھ کہو، مجھ سے کہنا۔ میں ہوں تمہارا دلدار، میں ہوں تمہارا مجرم، تمہاری تمام طرح کی ضرورتوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ مجھ سے کہنا، میں تمہیں انشاءاللہ کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ اس انداز سے اپنے جذبات، اپنے احساسات اور آئندہ آنے والی زندگی کے پروگرام جب اس کو بتائیں گے تو بہت حد تک وہ نارمل ہو جائے گی، اور جب بہت حد تک وہ نارمل ہو جائے اور وہ بولنے لگے، کچھ کہنے لگے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب اس کی وحشت کم ہو گئی، اس کی ہچکچاہٹ کم ہوئی ہے، اور اب یہ آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہے۔ ایک اور ہدایت، بلکہ اس رات کا، سہاگ رات کا، آپ اس کو بھی اصول بنا لیں۔ خبردار، اپنی زندگی کے بارے میں یا اس کی زندگی کے بارے میں اب تک کی جو کچھ گزری ہے، پوچھ کر، زور دے کر اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو برباد نہ کریں۔ بہت سارے نوجوان پہلی ہی رات میں اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں تمہیں کس کس سے پیار تھا، پڑھنے کے زمانے میں تم کس کس سے ملتی تھیں، کس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اب تو دیکھیے وہ زمانہ گزر گیا، اب تو ہم تم رہ رہے ہیں۔ اور وہ نادانی میں اگر بتا دیتی ہے کہ کوئی غلطی اس سے ہوئی یا کسی سے اس کو پیار تھا اور اس سے اس وجہ سے شادی نہیں ہو پائی،
تو اپنے دل میں یہ بہت سارے اندیشے، بہت ساری باتیں لیے رہتا ہے، اور پھر جس کے بارے میں اس نے اظہار کیا تھا کہ ایک زمانے میں میرا اس کا پیار چل رہا تھا، اور اگر کہیں سرے راہ بھی مل گیا تو فوراً بدگمان ہو جاتا ہے، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، آج بھی چل رہا ہے، میرے ساتھ یہ ناٹک کر رہی ہے، پیار اسی کے ساتھ کر رہی ہے۔ لہٰذا آپ پوچھئے مت، اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں بھی مت بتائیے کہ میں کس کس کے ساتھ اٹیچ تھا، کیا 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 نہیں کیا ہے۔ آج سے آپ نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، اس زندگی کی نیو رکھ رہے ہیں، لہٰذا اب تک کیا ہوا ہے اس پر خاک ڈالیے، اس کو بھول جائیے، آپ بھی اور وہ بھی۔ نہ وہ آپ کے بارے میں پوچھے، نہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں۔ آج سے اب ہم کریں گے کیا، آئندہ کیا کریں گے، اس کی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں۔ اس انداز سے رہیں گے، سب کے ساتھ مل کر رہیں گے، الگ نہیں رہیں گے، ماں باپ کا خیال رکھیں گے، بہنوں کے ساتھ بہت اچھے برتاؤ ہمارے رہیں گے، جو بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو کرنا ہے، ان کو انجام دینا ہے۔ اگر آپ نے یہ ساری باتیں کہہ کر اس کو اپنے فیور میں لے لیا، یقین دلا دیا، تو پھر وہ اپنے دل کی بات آپ سے کہہ سکتی ہے، اور اس کو کہنا چاہیے۔ یہ تیسرا اصول تھا جو ہم نے بتلایا کہ اس رات میں آپ کو اپنانا چاہیے۔ جب آپ نے اپنا پروگرام بتا دیا، اس کو کچھ ہدایتیں دے دیں، تو ایسے میں اس کے ساتھ آپ کچھ پیار محبت کی باتیں شروع کر سکتے ہیں، اور ایسے میں اس کے بدن کو ہلکے سے آپ ہاتھ لگائیں۔ ایسا نہ کریں جیسا بہت سارے لوگ بدعقلی اور بے وقوفی سے جاتے ہیں تو اپنی شریک حیات جس کو بنا کر لائے ہیں اس کے اوپر اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے، تاکہ ساری زندگی وہ ہم سے خائف رہے، ڈرتی رہے، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، زور سے بولتے ہیں، ذرا ذرا سی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں نہایت ہی نامناسب، غلط اور خراب ہے۔ ایک صاحب پہلی رات میں گئے یہ سوچ کر، پہلی رات ہے، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، کیا کرنا چاہیے، کچھ تو ایسا کرنا چاہیے۔ اتفاق سے دیکھا کہ کمرے سے بلی گزر رہی ہے، پاس میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، تلوار نکالی اور فوراً بلی کو قتل کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ عورت پر اثر پڑے، میں بہت غصے والا ہوں، مجھ سے ڈر کر رہنا، خبردار میری بات کی کبھی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا آپ نے کیا، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ جس رات کی آپ ابتدا کر رہے ہیں، جس زندگی کی آپ ابتدا کر رہے ہیں، اس میں بڑے شگاف ڈال رہے ہیں آپ۔ یہ عمارت پائیدار نہیں ہوگی، اس میں آپ کا جاہ و جلال تو جھلک سکتا ہے، آپ کا روب و داب تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن پیار و محبت جس کے لیے یہ زندگی اپنائی گئی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے باعث سکون بن جائے، مودت و رحمت، انسیت، پیار، دلداری، ان تمام چیزوں کا ایسے گھر میں کوئی گزر نہیں ہے۔ فارسی میں اسی کو کہتے ہیں گربہ کشتن روز اول، کہ پہلے ہی دن فرسٹ امپریشن کے انداز میں بلی کو قتل کر دیا جائے۔ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ بلی قتل کرنے کے بجائے اس کو پکڑیں، اس کو چمکاریں، اس کو پیار کریں اور پھر اس کو چھوڑ دیں، تو بیوی پر یہ اثر پڑتا ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں، اچھے آدمی ہیں، آپ ایسے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ لیکن آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ تو کسی بڑی ریاست کے بڑے جاہ و جلال والے کوئی امیر اور حاکم ہیں، بہت بڑے نواب و ٹھاکر ہیں، تو آپ اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا نہیں کر پائے کہ آپ سے محبت کی جائے۔
آپ سے ڈرا جائے، آپ سے دور رہا جائے، آپ کے سامنے نہ آیا جائے۔ آپ نے یہ ساری باتیں ظاہر کی، یہ ظاہر نہیں کیا کہ آپ سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے اور آپ سے بہتر اور اچھی امیدیں لگائی جائیں۔ ناظرین، ہم آگے اور بتائیں گے کہ اس رات میں، سہاگ رات میں، آپ کو اور کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں۔ یہاں آج کا شمارہ یہیں پر ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔